हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट डॉट पी के। सलमान दुरानी हूँ और आज हमें ज्वाइन किया है सनम जावेद खान, जिनका क्लिप पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सॉरी इमरान खान की बहुत डाई हार्ट फैन है और उनके जो हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स थे वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। वेलकम सनम। थैंक यू। अब तो आप बहुत खुश होंगी, खान साहब इवेंचुअली जीत गए और पंजाब में उन्होंने जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया। इसके लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने, हम सब ने बहुत मेहनत की है। खान साहब ने जिस तरह जलसे किए हैं इतनी गर्मी में, वो हर जगह गए हैं और जिस तरह उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है, वो डिजर्व करते थे ये सारी सीट्स। तो नहीं, हमें तो बहुत खुशी है। अच्छा, सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं हुई सनम जावेद खान, क्या करती हैं? देखिए, मुझे तो ये कह ही नहीं सकते कि मुझे किसी ने ऐसा कहने के लिए किया है कि मैं बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हूँ या मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं तो मैं अपना एक नैरेटिव बना रही हूँ, लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ। मैं तो एक आम सी बंदी हूँ, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। और खान साहब से पहले तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर आप मेरे ट्विटर चेक करें तो रमजान से पहले तक ये खान साहब को होता, मैं तो ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं थी। मैं तो कोई किसी की पोस्ट लाइक कर दी। हाँ, मगर रमजान में हमने सारी सारी रात जाग के सहरी तक ट्रेंड पे किया है ट्वीट इम्पोर्टेड हुकूमत की, जेर जबर देख देख के भी किया है हमने कि कहीं गलत ट्रेंड ना हम कर दें। तो हमने वो सब किया, लेकिन उससे पहले हम एक्टिव नहीं थे। अब हम हैं तो आप हमें बताएं ना, आप हमें चुप क्यों करा रहे हैं? और ये चीज मुझे समझ नहीं आती, आप औरतों कैसे कैसे कह सकते हैं कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है? भाई हमारा क्यों नहीं है? हम पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं बात कर सकते? हम सिर्फ घर में खाना क्यों बनाए? भाई हम क्यों नहीं कर सकते? और पर्सनल अटैक, फिर अब आप कोई लगाएंगे तो उस पे जी ओहो मेकअप कितना कर लिया है, ओहो जी इसके पास तो दुपट्टा नहीं है। भाई मैं एक अपना पॉलिटिकल उस पे बात कर रही हूँ, आप मेरी पर्सनल पे अटैक कर रहे हैं। इनके जो सपोर्टर्स भी है ना, वो इनकी पार्टी के जैसे हैं, लीडर्स जैसे। जब कुछ ना मिले आपको तो पर्सनल अटैक, आर्टिकल से छाप दो या बीवी पे बातें कर दो या पर्सनल अटैक करके ले आओ। अगर खान साहब करने लगेंगे पर्सनल अटैक तो इनके पास क्या बचेगा? अच्छा, जिस वक्त इमरान खान साहब गए थे, एक डायरी उठाई और वो निकल गए, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मुझे लगता है इनको इस तरह, जिस तरह वो गए हैं ना, इसी चीज से लोगों में ये सारा गुस्सा जो आया। एक जिस तरह वो अकेले फाइट करते रहे उस दिन, और लोगों से उम्मीद थी उनको कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो उस उम्मीद पे लोग सारे बाहर आए उनके लिए। जिस तरह मतलब 13 पार्टीज ने मिलके और सब लोगों ने मिलके उनको घेर के जिस तरह उनको निकाला ना, इस चीज से लोग ऑफेंड हुए। एक तो वैसे ही मुल्क ठीक तरफ जा रहा था, कोविड से हम फाइनली निकले थे और हम कुछ बेहतर करने लगे थे। उस पे इतना पूरी और फिर वो लोग जो सालों से करप्शन के में थे, और वो आके आप उनको रातों रात अगर मुसल्लत करेंगे लोगों पे, तो लोगों को आप चाहते हैं कि फौरन हजम भी हो जाए ये बात। अच्छा सनम, आप उस दिन जिस वक्त आपने इंटरव्यू दिया इमरान रियाज खान के अरेस्ट के खिलाफ जो एहतजाज चल रहा था, आप बहुत गुस्से में थी, उस एग्रेशन की क्या वजह थी? देखिए, वो ऐसे था जैसे वो पर्सनल अटैक की तरह था, जैसे आप आम लोगों से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लें। मतलब एक जर्नलिस्ट का तो काम ही बात करना ना, आप इस पर उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और जो इदारे हैं, अगर अवाम ने इनसे सवाल नहीं करना और इनकी तरफ नहीं देखना, तो हमने किससे सवाल करना है? हमने किसी अमेरिका को जाके पूछना है कि आपने हमारे मुल्क में क्या किया? जिसके पास पावर है या अथॉरिटी है, हम उससे पूछेंगे ना कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो अगर इमरान रियाज आपसे सवाल कर रहा है तो आप देखें कि सवाल की वजह क्या है, वो सवाल क्यों हो रहे हैं। एक बड़ी सीट पे बैठे हैं आप, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है ना कि आप उस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, बजाय इसके कि आप लोगों को थ्रेट करें और लोगों को धमकियां दें, प्रेशराइज करें, आप उनको हरास करें। आप देखें कि मसला क्यों पैदा हो रहा है ना, तो आप कितने लोगों को इस तरह दबा लेंगे? अब आप 2022 में बैठे हैं और आप लोगों को डंडे से कंट्रोल करेंगे? खान साहब ने कहा है कि 25 मई वो नहीं भूले और वो उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं तो जी रिकॉर्डिंग पे कहना चाहती हूँ कि खान साहब अगर वो भूले ना इसके बाद, तो मैं तो दोबारा कभी वोट नहीं दूंगी। जो इन्होंने किया है, अगर खान साहब ने इस दफा भी किया ना कि जी माफी और ये मसलियत की सियासत की उन्होंने, तो मैं तो दोबारा वोट नहीं दूंगी। हर दफा इनको क्यों माफी मिले? ये क्यों डेमोक्रेसी के नाम पे और जमहूरियत के नाम पे माफिया नामे लेते फिर? हमें भी फिर अरबों खरबों की करप्शन करने देना, फिर हम भी माफीनामा मांग लेते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें भी फिर प्रॉपर्टीज बनाने दें। मरियम नवाज के पास ऐसी कौन सी चीज है कि वो कन्विक्टेड होके भी बेल पे घूम सकती है? बाकी औरतों को भी देना ये फेवर, फिर उसको क्यों मिली हुई है? मरियम नवाज के लिए क्या ख्यालात रखती हैं आप? मरियम नवाज खुद ही इतनी काफी है नून लीग का बेड़ा गर्क करने के लिए। मैं तो बहुत उनकी फैन हूँ, वो बहुत नून लीग के बेस्ट है, वो नून लीग के लिए। वो तो पीटीआई के लिए भी बेस्ट है, खान साहब हाँ, ने वो कहा। बेड़ा गर्क करने के लिए नून लीग के लिए बेस्ट है, और हमारे लिए तो वैसे हमारी बी टीम है ना। वो लोगों को जो नून लीग को सही डबोया है ना, वो मरियम नवाज ने किया है।
کیونکہ ان کے لیے وہ چاہے اس چیز کو مانے یا نہ مانے، لوگوں کے یا عام لوگوں کے لیے ان کے دل میں ہے نفرت. جب ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی اس کو کس چیز کا اتنا پریولیج ملا ہوا ہے کہ یہ کنوکٹڈ ہونے کے باوجود بھی آزاد گھوم رہی ہے، تو آپ کے انصاف کا جو نظام ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ کیا نظام ہے یہاں پہ. تو ایک نفرت آلریڈی پھر آٹومیٹکلی بڑھتی ہے نا. پھر تو مریم نواز جو ہے نا، پھر جس طرح وہ بولتی ہیں، وہ سارا کچھ بولنے کے بعد وہ اپنا عورت کارڈ نکال لیتی ہیں، ان کو ایتھکس اور مینرز یاد آ جاتے ہیں. اور یہ جو فیمنزم ہے نا، یہ ڈبل سٹینڈرڈز والا کہ آپ نے اپنی عزت تو کرانی ہے اور جو اپوزٹ جینڈر ہے نا، آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ فالتو ہے. جب آپ خان صاحب کو اس طرح کرٹیسائز کر سکتی ہیں تو پھر آپ خود بھی بات سنیں نا. پھر جب خان صاحب جواب دیتے ہیں تو فوراً عورت کارڈ نکل جاتا ہے کہ جی ہمیں کیسے جواب دے دیا، جی اس نے بےزتی ہوگی، جی بےزتی ہوگی. پھر منہ بند رکھو پہلے اپنا. ہنا پرویز بٹ نے کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں ٹویٹر پہ دیکھی گئی جس میں وہ کھلونے خرید رہی تھی ایک عمران خان اور ان کی اہلیہ کے لیے. تو اب وہ ان کھلونوں کا کیا کریں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ان کھلونوں کا کیا کیا ہے. اب دیکھیں، دونوں مریم نواز کو مت دیجیے گا، حمزہ شہباز کو بھی ضرورت ہے. ایک ادھر بھجوائیے گا، ایک مریم نواز کو بھجوائیے گا، دونوں کے ساتھ بری ہوئی ہے تو اب ان کو دیں آپ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا فیوچر کیا ہے؟ چونکہ اب خان صاحب نے پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی ان کو کلین سویپ کر لیا، لیکن دوسری طرف ٹھٹائی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ کہ عمران تو جی خان. بے شرم تو وہ ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اگر وہ بے شرم نہیں ہوتے تو اتنی اربوں خربوں کی کرپشن کرنے کے بعد بھی اب آپ نے یا میں نے تو اس کو چور نہیں کہا ہوا نا. وہ عدالت میں مریم بی بی کنوکٹڈ ثابت ہوئی ہیں، چورنی ثابت ہوئی ہیں، جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، جو بھی ہوئی ہیں. منی ٹریل جالی ان کو میں نے تو بنا کے نہیں دی تھی، مگر ان کو اس چور کہلانے پہ تو اعتراض ہے، مگر چوری کرنے پہ کوئی شرم نہیں ہے. تو بے شرم تو وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان کے آگے جو اسپوکس پرسن ہے وہ دیکھ لیں آپ. اب یہ جو ہنا پرویز بٹ ہے، اگر آپ ان کو کہیں گے یا ان کا کوئی نام لیں گے جیسے ہوتا بھی ہے ٹویٹر وغیرہ پہ، تو اس پہ یہ پھر بہت ان کو ایتھکس یاد آتے ہیں. عورت کارڈ فوراً نکلتا ہے کہ جی ہمارا نام رکھ دیا. جب آپ جا کے ایسی لیم سی ویڈیوز بناتی ہیں تب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو اس کا رسپانس بھی ملے گا. ایک عام شہری بات کرتا ہے اداروں پہ یا پالیٹکس پہ، آج کل تو بہت ڈر لگتا ہے نا. خوف زدہ کیا ہوا ان سب نے بہت زیادہ، رانا ثناء اللہ نے اور انہوں نے، اداروں نے بھی. آپ کو ڈر نہیں لگتا ایک خاتون ہوتے ہوئے ایسے ہارڈ ہٹنگ کمنٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہیں. اگر عوام جو ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ان سب کو ٹیکس دینے ہیں اور ہمیں بتانے کے لیے پھر یہ ہے کہ جی آپ پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا ابھی آپ نے اتارنا ہے. تو پھر یہ ادارے صرف ہمارے سر پہ قرضے چڑھانے کے لیے ہیں، ہماری سننے کے لیے نہیں ہے. اور اگر ہم نے ان اداروں سے سوال نہیں کرنا ہے تو ہم نے کس سے کرنا ہے؟ اور جب تک جہاں تک مجھے پتا ہے ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہ رہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق تھے وہ عدل کے لیے مشہور تھے اپنے. اگر ان سے سوال ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ چادر ایکسٹرا کہاں سے آئی، اور انہوں نے جواب دیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس بندے کا پتہ کر لو، اس کو جا کے اٹھا لو، اس کے گھر والوں کو اٹھا لو جا کے. انہوں نے جواب دیا نا. تو آپ بھی اگر کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو بڑی ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں، تو اس کی طرح اس کے لیے جواب دیں آپ. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میرے سے سوال ہی نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ کون سی بک میں لکھا ہے آپ کی؟ اچھا، آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہی وہ ایک واحد شخصیت ہیں جو اس ملک کے لیے نجات دہندہ ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک جیسے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. اگر آپ کسی ایک بندے کی ایفرٹ کو نہیں مانیں گے، لیکن لوگوں کو جن کو نظر آ رہا ہے، آپ ان کو کتنی دیر تک جھوٹ بول کے آپ بیوقوف بنائیں گے؟ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جس نے دنیا میں اس طرح جا کے ہماری عزت بنوائی ہو. اس سے پہلے کسی کو مسلم امہ کے لیڈر کا کیوں نہیں ملا خطاب؟ عمران خان کو ملا نا. اس سے پہلے کیوں نہیں نبی کے ناموس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی اور اتنی اٹھائی کہ قرارداد ہی منظور کروا لی ہو؟ فلسطین کے لیے بات کی، کشمیر کے لیے بات کی، لوگوں کو صحت کارڈ دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا تھا؟ لیڈر اپنا علاج کرانے کے لیے باہر بھاگ جاتے تھے. خان صاحب نے پہلے بھی یہاں شوکت خانہ بنایا اور پھر لوگوں کے لیے بھی صحت کارڈ دیا نا. یہ تو نہیں کہا کہ بھائی آپ اپنی چائے کی پیالی کم کر کے خود میکڈونلڈ میں جا کے عیاشی کر رہے ہوں. ایک بھائی 4 روٹیاں بانٹ کے کھائے مگر آپ 70 لاکھ بلا کے لفافوں کو کھلا دیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا اچھا چھاپ دیں سب. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ گئے تو وہ ملک کے حالات دوبارہ سے بہتر کر دیں گے؟ ملک تو ان کی اپنی رپورٹ ہے نا دی ہے انہوں نے کہ جو اکانومی ٹھیک ہو رہی تھی، گروتھ ریٹ جو تھا وہ ٹھیک جا رہا تھا. وہ ہماری رپورٹ تو نہیں ہے، تو ملک تو ٹھیک جا رہا تھا. تو ہمیں تو یہ جواب دینا کہ جب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب یہ جو 3-4 مہینے میں بیڑا گرک ہوا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ؟ کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ جو آخری پوائنٹ ہے، وہ جو آخری شخص ہے، کون ہے جس نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے پتا یہ خود تو اس قابل نہیں تھے. ان پہ جتنی کرپشن کے کیسز تھے یہ تو صبح شام نیب پہ اپنی پیشیاں بھگتتے تھے. اور یہ تو بڑے بیمار تھے، سارے کے سارے مرنے والے تھے. کوئی ویل چیئر پہ آتا تھا، کسی کی کمر ٹوٹی پڑی تھی، کسی کو کوئی بیماری تھی، کسی کو کوئی بیماری تھی. تو یہ تو آپ نے اداروں نے پتہ کر کے بتانا ہے نا کہ راتوں رات کیسے معافیاں ملی ہیں ان کو، یہ راتوں رات کس طرح ہیں. ہم تو صرف یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا. ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو گھر بیٹھے عام عورتیں ہیں نا، ہم تو عام لوگ ہیں. ہمیں تو بتائیں نا، ہم کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی جو چوریاں وہ کیسے معاف ہوئی ہیں. ان کے کیس اچانک کہاں گئے ہیں؟
ان کے ہی آفیسرز کیوں مر جاتے ہیں جو ان کے کیس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں ان کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے وہیں آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ اب یہ میں انویسٹیگیٹ کروں, میرے پاس تو ورلڈ بیسٹ انٹیلیجنس نہیں ہے نا, جس کے پاس ہے وہ پتہ کروا کے دینا کہ یہ کون کر رہا ہے, ان کا کام ہی ہے نا, میرا کام تو نہیں ہے. میں تو سوال پوچھنی ہوں کہ مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, تو آپ مجھے ٹھیک کرنے نکل جائیں گے, آپ مجھے جواب دینا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ جو اب ووٹ پڑے ہیں, لوگ باہر نکلے ہیں, خان صاحب نے بھی امید کا ایک اظہار کیا ہے کہ میرے لیے لوگ نکلے ہیں, اینڈ ایونچولی میں سکسیزفل ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ قوم جاگ گئی ہے؟ لیکن اب بائی الیکشن میں کبھی اتنا ٹرن آؤٹ آیا ہے؟ اور یہ لوگوں کا غصہ تھا, یہ فرسٹریشن تھی. جس طرح میں نے اس دن بھی کہا تھا, آپ لوگوں کے سوال بند کریں, وہ آپ کو جواب دیں گے. اب آپ نے ہمارے سوال بند کیے نا کہ جی ہم سوال نہیں کر سکتے, تو ہم نے آپ کو جواب دیے. اب آپ جواب لیں اور سکون کریں. اب جتنا آپ کسی کو دبانے کی کوشش کریں گے نا ڈنڈے کے زور پہ, اتنا ہی لوگ ریزسٹ کریں گے. آپ لوگوں کو ان کا بیسک رائٹ تو استعمال کرنے دیں. آپ کو اپنی بار یاد آ جاتا ہے کہ اگر ہم سے سوال کیا تو اوہو جی ریاست خطرے میں آ گئی. ہم تو ریاست پہ بات ہی نہیں کر رہے نا, کسی ایک انڈیویجول سے اگر سوال ہو رہا ہے تو وہ جواب دینا کہ اس کا نام کیوں آ رہا ہے بار بار. اور اگر ہم نے اپنے ریاست کے اداروں سے سوال نہیں کرنا ہے تو ہم نے کس سے سوال کرنا ہے, ہمیں یہ بتا دیں کہ عوام نے جانا کہاں پہ ہے. عوام نے بس قرضے اتارنے ہیں, ہمیں بتانے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ بس چپ کر کے قرضے اتارو بس. تو اب اس کے لیے عوام تیار نہیں ہے نا. اگر ہمارا ملک ہے, ہمارے پاس تو باہر پراپرٹیز نہیں ہے, ہم نے باہر نہیں بھاگنا, ہم نے یہاں رہنا ہے نا. تو اگر ہم نے یہاں رہنا ہے تو ہم جواب تو مانگیں گے کہ بھئی یہ کیا ملک میں چل رہا ہے. یا تو پھر ہمیں بھی کرنے دینا کرپشن, ہم بھی باہر پراپرٹیز بنائیں اور باہر چلے جائیں, پھر ہمارا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, یہاں پہ جو مرضی ہوتا رہے. ابھی تو ہم نے رہنا ہے یہاں پہ, ہمارے بچوں کا فیوچر ہے, اب ہم کیوں نہ بولیں. اچھا سنم, وٹ ڈو یو تھنک یہ جو ٹرولنگ کلچر ہے ٹویٹر پہ نون لیگ کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے بھی طرف سے, ڈیفینیٹلی اٹ میک اے گریٹ میس. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں اب ٹالرنس لیول جو ہے نا لوگوں کا وہ بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. کوئی ایک بات ہوتی ہے نا تو لوگ اس پہ پھر 4 باتیں کرتے ہیں. اب ہم بے شک ہمارے لیڈر عمران خان ہیں, مگر ہر بندے میں اتنا ظرف تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اس کی بیوی کو صبح شام باتیں لگائیں, اس کے نام رکھیں, عمران خان کے نام رکھیں. ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, آپ اس کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے لکھ کے ٹویٹ کریں, یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نام سے کریں. تو پھر ہر بندے کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ جی چلو ہم ان کے جیسے نہیں بنتے. پھر بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں بھی, ہم بھی جواب دیں گے. پھر یہ سارے ایتھکس اور مینرز ہمیں اپنی باری یاد آنے ہیں اور ان لوگوں کو سب معاف ہے. تو پھر اس طرح یہ ایک ایسی چیز شروع ہو گئی, اب ٹالرنس لیول ختم ہو گیا ہے اور یہ کسی اچھی طرف نہیں جا رہی. تو یہ لیڈرز کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے نا. آپ کو لیڈرز کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی زبان استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے سپورٹرز بھی آگے یہی بولیں گے, تو ہم دیکھ کے ٹویٹ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا لیڈر بہتر ٹریننگ کر رہا ہے اپنے فالوورز کی, مریم نواز یا نواز شریف ایک طرف, یا پھر عمران خان؟ دیکھیں مریم نواز تو زندگی میں کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتی, ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کوئی کام صحیح کرنا. اب جس طرح وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ فتنہ ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے, کون استعمال کرتا ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی, آپ نااہل ہیں, کنوکٹڈ ہیں آپ, اور آپ ایکس پرائم منسٹر کو کہتی ہیں کہ جی یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, اس کی زبان قابو کرو, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. آپ رانا ثناءاللہ کو دیکھ لیں, ان کے ٹویٹ میں انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہوئی ہے, ان کا کام بنتا ہے یہ کرنا. عطا ترڑر کو دیکھ لیں آپ, مطلب آپ ایک آڈیو لے کے آ کے پوری پلٹون کٹھی کر کے آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں, اور تو گھنٹہ نہیں گزرتا وہ آڈیو جو فیک ثابت ہو جاتی ہے. پھر معافی کس نے مانگنی ہے بعد میں آ کے اس آڈیو کی وجہ سے؟ پھر جو اب ایک کسی عورت کے حجاب تک کا مذاق اڑائیں گے. اب میں حجاب نہیں کرتی, لیکن میرے پاس یہ رائٹ تو نہیں ہے کہ جو حجاب کری میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں. تو آپ صرف ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم سب کچھ سنتے رہیں گے اور ہم جواب نہیں دیں گے. یہ آپ خان صاحب سے ایکسپیکٹ کریں, ہم تو جواب دیں گے اور جتنا اچھا سوال آئے گا اتنا اچھا جواب دیں گے. اچھا اس طرح تو پھر خان صاحب نے بھی حمزہ شہباز کو حمزہ ککڑی کہا, اور مریم کو بہت سے لوگ نانی بھی کہتے ہیں, خان صاحب نے خود بھی کہا, تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے حمزہ کو کہا, میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی, جیسے مریم نواز ہر جلسے, ہر پریس کانفرنس, ہر جگہ ان کی بیوی کو بھی گھسیٹ کے لاتی رہی ہیں. اور جب خان صاحب نے ایک بار ان کو کہا کہ بھائی کم لو میرا نام, تو اس پہ اتنا عورت کارڈ استعمال ہوا. تو اب وہ عورت کو بھی جواب نہیں دے سکتے, تو اب وہ کسی بندے کو بھی جواب نہ دیں. جب حمزہ اتنی بکواس کر سکتا ہے تو عمران خان اس کو جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے تو اعتراض ہے اس چیز پہ, عمران خان نے ان کو پہلے شٹ اپ کال کیوں نہیں دی؟ اب آپ اس دور میں ہیں کہ آپ جو جیسا بندہ ہے نا آپ کو اس کو ویسے ڈیل کرنا پڑے گا. آپ کو گٹر صاف کرنے کے لیے گٹر میں اترنا پڑے گا. آپ اوپر سے کھڑے رہ کے نہیں کہہ سکتے کہ اوہو یہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا اگر ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے. یہ اگر آپ کو اتنا تنگ کریں گے تو آپ کو جواب اسی سینس میں دینا پڑے گا نا. اگر مریم کو نانی کہے تو ایک جب آپ ایک سرٹن ایج پہ ہوتے ہیں 50-55 سال میں, تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی بہیو کرنا چاہیے نا. اب 50-55 سال میں اگر آپ 16-18 سال کے ٹین ایجر کی طرح بہیو کریں گی تو لوگ ٹرول ہی کریں گے نا, وہ آپ کو اور کیا کریں گے.
आपको बेनजीर बनने का शौक है तो आप जैसे आप उनकी बीवी के लिए कहते हैं जी हम पिंकी छेड़ तो नहीं, पिंकी उनका नाम है, तो फिर नानी भी छेड़ नहीं रहे, नानी वो है, ये कोई गाली तो नहीं है, नानी नानी तो वो है ना। बेनजीर बनने का शौक है तो बेनजीर मर्दों में मर्दों की तरह रहती थी, वो ऐसे नहीं करती थी कि उसका दुपट्टा पीछे से खिंच जाए तो तो आप घर बैठे भी अगर आप इतनी सेंसिटिव है, नाजुक है इतनी आप, तो उसने डंडे खाए हुए हैं, वो बहादुर औरत थी, आप उसकी नकल करने निकली हैं, आपके ड्रामे खत्म नहीं होते, आप कपड़ों मैचिंग जूतों और बैग से नहीं निकलती, वो गलत फील्ड में है, उनको चाहिए था कोई ब्लॉगर श्लॉगर बनती। Final. How you see the future of Pakistan? Concluding remarks. पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ इमरान खान के साथ है। इस मुल्क को जरूरत है एक बहादुर लीडर की, एक नडर लीडर की, जो अपनी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना सके, जिसके पास एक विजन हो, जो सोच सकता हो, जो देख सकता हो, जो डिसाइड कर सकता हो कि मैं ये करना ये नहीं करना, यू टर्न भी लेता हो, जो भी करना हो, जब आपको नजर आता है आगे की चीज से खतरा तो आप जाहिलों की तरह जाके उसके बीच में नहीं लग जाते, आप ऑब्वियसली यू टर्न लेते हैं ना। तो आप में सेंस होनी चाहिए। खान साहब जो है वो एक समझदार इंसान है, एक बहादुर इंसान है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर पाकिस्तान का उनके हाथ में है। हम इसलिए उनकी तरफ देख रहे हैं कि अगर बाहर की दुनिया भी हो या यहाँ भी हो, फॉरेन कंट्रीज भी अगर हैं बाहर भी, तो वहाँ पे आप इमरान खान का नाम देखें और इनका नाम देखें, कोई मुकाबला ही नहीं है इसमें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सनम, आपने हमें अपना वक्त दिया। सनम जावेद खान हमारे साथ मौजूद थी और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कॉरेस्पॉन्डेंट।